ماہ رمضان کی برکتوں کے سائے میں درس قرآن و سنت کی اس بابرکت مبارک محفل میں ہم سب کو حاضری کی سعادت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے یہاں آنے پر قدم قدم پر آپ کو رحمتیں، برکتیں، سعادتیں، اپنی رضا اور بلندی درجات کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم جملہ حاضرین و حاضرات کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب و محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہات رحمت سے ہمیں دنیا اور آخرت میں مالا مال فرمائے۔ بروز محشر اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب و محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لوائے حمد کا برکت والا سایہ عطا فرمائے۔ آپ کی دست رحمت سے اللہ تعالیٰ جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین فرمائی ہے کہ ہماری زبان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اس لیے کہ انسانی اعضاء میں سے سب سے زیادہ گناہ وہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ گناہوں کا ارتکاب زبان کرتی ہے، سو زبان کی حفاظت وہ بہت سارے گناہوں سے حفاظت کی بنیاد ہے، اور پھر گناہوں سے حفاظت بھی رہے اور زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے سرشار رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کسے کہتے ہیں؟ وہ مبارک کلمات، وہ مبارک گفتگو جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی پر مشتمل ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ اور اس سے ملتے جلتے کلمات ہوں، یا اللہ تعالیٰ کی تحمید یعنی الحمدللہ اور اس سے ملتے جلتے کلمات ہوں، یا اللہ اکبر، یا لا الہ الا اللہ۔ خواہ وہ مبارک کلمات تسبیح و تحلیل پر مشتمل ہوں، یا پھر وہ گفتگو عام گفتگو ہو مگر اس میں نیکی ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو۔ مثلا سچ بولنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس لیے کہ سچ بولنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا یہ انسان اور اس عضو کی بندگی اور اطاعت ہوتی ہے۔ تو اگر زبان سے ہم نے سچ بولا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ بھی اللہ کی یاد ہے، چونکہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی نصیحت اور خیر کی بات ہم نے بتائی ہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ایسے ہی اگر زبان سے ہم نے کسی کو کوئی اچھا مشورہ دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی انقیاد ہے، حکم ماننا ہے، سو اللہ کا ذکر ہے۔ الغرض زبان سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کوئی بھی امر صادر ہو، کوئی بھی ایسی گفتگو جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے اولیاء اور صلحاء اپنی ذات کے ساتھ جڑے رہنے والوں، عقیدت رکھنے والوں کو اچھی نصیحتیں کرتے تھے، تو وہ اچھی نصیحتیں کرنا بھی اللہ کی یاد ہوتا تھا۔ آج کے درس میں ہم چند ایک مبارک کلمات جو تسبیح تحمید اور تحلیل وغیرہ پر مشتمل ہیں ان کے بارے میں ہم سنیں گے۔ جب فارغ بیٹھے ہوں تو اس وقت ان مبارک کلمات کو ہم زبان سے ادا کر کے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کا سامان کر سکتے ہیں۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں،
ہر عبادت کی اپنی مٹھاس ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت سبحان اللہ نور علی نور ہے، ایسے ہی درود پاک سے اپنی زبان کو تر رکھنا سبحان اللہ فرض عبادات کے بعد سب سے بہترین عبادت ہے۔ لیکن ہر وقت ہر انسان ہر عبادت کے لیے اس کا ذہن وسیع اور کشادہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض دفعہ قرآن شریف کی مسلسل تلاوت کے بعد وہ چاہتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کے کلمات بھی کہوں، سبحان اللہ کہوں، الحمدللہ کہوں، اللہ اکبر کہوں۔ بعض دفعہ وہ درود پاک پڑھنا چاہتا ہے، بعض دفعہ دل چاہتا ہے کہ میں آنکھیں بند کیے بغیر کچھ پڑھے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں سے اپنی زبان پر اللہ کے مبارک نام لانے کو دل کرتا ہے، کہ کسی ایک نام یا رحمان کا تکرار کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے اولیاء اور صلحاء نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح تحمید کے کلمات اور درود پاک کے کلمات اور استغفار کے کلمات اور اللہ تعالیٰ کے مبارک مختلف نام اور مختلف دعائیں اس لیے ارشاد فرمائی ہیں تاکہ ہر پھل سے ذائقہ لیا جائے۔ یہ سارے اللہ کی روحانی نعمتوں کے پھل ہیں، ہر پھل سے ذائقہ لینا چاہیے، کہ ہر وقت ہر شخص کی طبیعت کسی ایک مستقل ورد یا وظیفے کے لیے دلچسپی نہیں لیتی یا مکمل متوجہ نہیں ہوتی، یہ سوچ کا ارتکاز نہیں رہتا۔ تو خلاصہ گفتگو کا یہ ہوا کہ ابھی جو تسبیح اور تحمید کے کلمات بیان کیے جائیں گے، جب ہم وضو سے نہ بھی ہوں تو ہم وہ مبارک کلمات پڑھ سکتے ہیں تاکہ ہمارا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلماتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ دو مبارک کلمات ایسے ہیں جن کی ادائیگی زبان پر آسان ہے، قیامت کے دن جب اعمال کا وزن ہوگا تو وہ مبارک کلمات بھاری ثابت ہوں گے، نیکیوں میں بھاری ثابت ہوں گے۔ حبیبتان الی الرحمن، اور رحمان کو وہ مبارک کلمات پسند ہیں۔ تو تین خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں کہ وہ دو مبارک کلمات طویل ورد یا وظیفے یا کلمات پر مشتمل نہیں ہیں، بلکہ مختصر سے دو کلمات ہیں جن کی ادائیگی زبان پر آسان ہے، مگر قیامت کے دن ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا اور رحمان کے ہاں وہ پسندیدہ ہیں۔ وہ کون سے مبارک کلمات ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمائے کہ وہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ مبارک کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہی کلمات کے لیے جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ارشاد فرمایا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان سے ارشاد فرمایا کہ الا اخبرک باحب الکلام الی اللہ، اے ابو ذر غفاری کیا میں آپ کو نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات کون سے ہیں؟
انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضرور ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سے کلمات پسند ہیں۔ تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عنوان کے کلمات ارشاد فرمائے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور احادیث طیبہ میں انہی کلمات کو جنت میں درخت لگائے جانے کا سبب بھی قرار دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ من قال سبحان اللہ بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، وفی روایت عن جابر رضی اللہ عنہ من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، وفی روایت غرست لہ شجرۃ فی الجنہ۔ ان روایات کا لب لباب خلاصہ یہ بنا کہ جو کوئی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، یا اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ یہ درخت دنیا کے درخت نہیں ہے، جنت کے درخت ہیں۔ اور درخت لگا دیے جانے کا مطلب اس کو جنت عطا کیے جانے کا اشارہ ہے، اس لیے کہ جہاں درخت لگا ہے اور جس درخت کا وہ مالک ہے تو اس جگہ کبھی وہ مالک ہوگا، یعنی جنت کا درخت، اور جہاں جنت کا وہ درخت لگا ہے جنت کا وہ حصہ اس کی ملکیت میں دے دیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی سعادتیں ہیں ماشاءاللہ، اور کلمات کتنے آسان ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہی کلمات کو ہر قسم کی پریشانیوں، تکالیف، خوف، روزگار کی تنگی یا دشمن کا خوف، یا رات کے وقت رات کی ہولناکی سے خوف آنا، رات کے وقت گھبراہٹ ہو جانا، ان ساری بیماریوں اور تکالیف کا علاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی مبارک کلمات کے عنوان کو قرار دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ من حالہ اللیل ان یکابدہ، جس کو رات کی ہولناکی خوف میں ڈال دے کہ وہ اسے مبتلا تکلیف کر دے گی، رات کا اندھیرا اور رات کی ہولناکی اسے ہلاک کر دے گی، جسے یہ اندیشہ ہو، او بخل بالمال ان ينفقہ، یا مالی تنگی ہے جس وجہ سے وہ مال خرچ نہیں کر رہا، مالی تنگی کی وجہ سے پریشانی ہے، او جبن عن العدو ان یقاتلہ، یا دشمن سے میدان جہاد میں وہ دشمنوں سے جنگ اور جہاد کرنے کے لیے اتر نہیں رہا کہ بزدلی ہے، تو اسے چاہیے کہ فلیکثر من سبحان اللہ وبحمدہ، تو اسے چاہیے کہ وہ بکثرت یہ کلمات پڑھے۔ عنوان وہی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی مبارک کلمات کو گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بھی قرار دیا ہے۔ گناہوں کی مغفرت، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، فرمایا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں تو بھی اللہ پاک مغفرت فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک کے مکمل کلمات سماعت کیجئے، من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ، جو کوئی دن بھر میں 100 بار یہ کلمات پڑھے سبحان اللہ وبحمدہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اگرچہ
سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رہے کہ گناہوں کی مغفرت کا جہاں بھی ذکر آیا ہے، کسی وظیفہ پڑھنے پر، مبارک کلمات پڑھنے پر، یا کسی نماز کی ادائیگی پر، جہاں بھی گناہوں کی بخشش اور مغفرت کی بات آئی ہے تو اس سے مراد حقوق العباد والے گناہ نہیں ہیں، وہ گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہوئے، اور وہ بھی جو صغیرہ ہیں۔ چنانچہ بڑے گناہ جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، کسی کی مالی حق تلفی کرنا، ان سے سچی توبہ لازمی ہے، یا جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا، ان سے جب تک سچی توبہ نہیں کی جائے گی گناہوں کی مغفرت نہیں ہے۔ تو سچی توبہ کی جائے، اور اس کے بعد اگر فرض کا معاملہ ہے تو اس کو ادا کیا جائے۔ مثلا 5 سال تک نماز نہیں پڑھی ہے تو 5 سال تک نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، ایک نماز چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے، تو اس پر سچی توبہ، اور پھر ان نمازوں کی قضا کرنی ہے، ان نمازوں کو واپس پڑھنا ہے۔ تو سچی توبہ بھی ضروری ہے اور ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ نہیں دی تو صرف سچی توبہ کافی نہیں ہے، توبہ اس بات پر ہوگی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ہم آئندہ ایسا گناہ نہیں کریں گے، مگر زکوٰۃ جو پچھلے سال یا پچھلے سالوں کی ہے اس کی ادائیگی اپنی جگہ واجب الذمہ ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور صغیرہ گناہوں کی مغفرت ان کلمات کے ذریعے اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ان صغیرہ گناہوں کی جگہ انسان کو سچی توبہ کی توفیق اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ سو گناہوں کی بخشش کا جو ذکر ہے وہ اس کی تفصیل یہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اگر کسی کی مالی حق تلفی کی ہے تو ہم سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم روز 100 بار پڑھ لیں اور مطمئن ہو جائیں کہ ٹھیک ہے، میں نے یہ مبارک کلمات پڑھ لی ہیں، اب گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اب میری بخشش ہو چکی ہے، مغفرت ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ لوگوں کے جو ہم نے حقوق ادا کرنے ہیں وہ ان مبارک کلمات کی برکت سے یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دے، یہ ممکن ہے کہ ہمیں اس گناہ کا احساس ان مبارک کلمات کو پڑھنے سے وہ احساس پیدا ہو جائے، اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے، اور گناہوں سے توبہ کرنے پر توفیق مل جائے۔ تو گناہوں کی بخشش کا مطلب گناہ کی بخشش کے اسباب کا مہیا ہونا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کے مبارک کلمات کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی نیکیوں کے عطا کیے جانے اور درجات کی بلندی اور گناہوں کی بخشش و مغفرت کا وسیلہ اور ذریعہ بھی قرار دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب شب معراج جب آپ نے جنت کی سیر کی، جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں مشاہدہ فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لقیت ابراہیم علیہ السلام لیلۃ اسری بی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، اور انبیاء کرام میں رسل اعظام ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اور رتبہ وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے۔ آپ اس بات کو بار دیگر سماعت کیجئے
کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نہ صرف اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء اور رسل میں سب سے بڑا مرتبہ اور رتبہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ اتنی بڑی شان کے آپ حامل ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب معراج میری ملاقات سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی، تو انہوں نے مجھے عرض کی کہ یا محمد، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اقری امتک منی السلام، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچائیے، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچائیے۔ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، اور انہیں اس بات سے آگاہی دیجیے، اپنی امت کو اس بات سے باخبر کیجیے اور آگاہ کیجیے کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے، جنت کا فرش، جنت کی مٹی وہ پاکیزہ ہے، عذبۃ الماء، اور اس کا پانی شیریں ہے، وَأَنَّهَا قِيعان، اور یہ بہت مبارک جگہ ہے، وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اور ارشاد فرمائے کہ اگر وہ جنت میں شجرکاری کرنا چاہیں، شجرکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی زمین میں درخت لگانا، پودے لگانا، درخت اگانے کے لیے ان کے چھوٹے چھوٹے پودے لگانے کو شجرکاری کہتے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ اگر وہ جنت میں شجرکاری کرنا چاہیں، جنت میں اپنے لیے درختوں کے پودے لگانا چاہیں، تو انہیں کہیں کہ یہ مبارک کلمات پڑھنا، جنت میں اپنے لیے درخت لگانا ہے، درختوں کے پودے لگانا ہے، اور وہ مبارک کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ تیسرا کلمہ، تیسرے کلمے میں یہ سارے مبارک کلمات جمع ہیں، تیسرے کلمے میں مبارک کلمات سب کے سب جمع ہیں، اور تیسرا کلمہ اسی وجہ سے جامع الاذکار کہلاتا ہے، یعنی تمام اوراد و وظائف کی خیر و برکت جن مبارک کلمات میں مضمر اور پوشیدہ ہے، وہ سارے مبارک کلمات تیسرے کلمے کے اندر ہیں، یعنی اس میں پانچوں چیزیں موجود ہیں، تیسرے کلمے میں پانچوں چیزیں موجود ہیں۔ اللہ کی تسبیح بھی ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد اور تحمید بھی ہے، والحمد للہ، اور تحلیل بھی ہے۔ تحلیل کا مطلب اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کا اعلان کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ تحلیل ہے۔ تو اس میں تحلیل کے کلمات بھی ہیں، اور پھر تکبیر بھی ہے اس میں، اللہ اکبر۔ تکبیر کا مطلب اللہ اکبر کہنا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس میں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بھی ہے، جسے دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں قرار دیا گیا ہے حدیث پاک میں۔ دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کا یہ خزانہ ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پریشانی اور مصائب و آلام سے نجات اور عافیت کے لیے یہ مبارک کلمات بارہا حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں۔ تو تیسرا کلمہ یہ نہایت بابرکت اور مبارک کلمات پر مشتمل یہ کلمہ ہے، لہذا اس کو یاد کر لینا چاہیے، اور پہلی فرصت میں ہم اس کو ازبر کر لیں، یاد کر لیں، حفظ کر لیں،
تاکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اپنی زبان سے تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی مبارک کلمات میں سے سبحان اللہ و بحمدہ اور دیگر کلمات جو بھی بیان ہوئے ہیں، ان کی فضیلت میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بندے سے راضی کر دینے والے ہیں۔ یعنی گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق ان مبارک کلمات کے مسلسل ورد اور تکرار سے سچی توبہ کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ اب کچھ مبارک کلمات ایسے ہیں جو آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہیں یا ان کو یاد کرنا مشکل ہے، اس لیے ہم آج کے درس میں انہی مبارک کلمات کا ذکر کر رہے ہیں جو عام طور پر آپ پڑھتے رہتے ہیں، ان کو یاد ہیں، آپ کو یاد ہیں۔ تیسرا کلمہ ہر ایک کو یاد ہے، یہ اس میں جو مبارک کلمات پڑھتے ہیں ہر ایک کو یاد ہیں۔ کچھ اس سے ملتے جلتے اور اوراد و وظائف حضور نے جو ارشاد فرمائے ہیں ان کی بھی بڑی فضیلت ہے، مگر یاد کرنا مشکل ہو جائے گا۔ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، پاک ہونا یہ ایمان کا جز ہے۔ پاکی اور طہارت حاصل کرنا یعنی اپنا جسم اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھنا، یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ والحمدللہ تملا المیزان، اور الحمدللہ کہنا یہ میزان عمل پر نیکی کے پلڑے کو بھر دے گا۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ یہ کلمہ مبارک کلمہ نیکی کے پلڑے کو قیامت کے دن بھر دے گا۔ تملا کا مطلب یہ ہوتا ہے مالا یملو، کہ کسی برتن کو جب ہم لب تک بھر دیتے ہیں، کسی برتن کو ہم اس طرح بھر دیں کہ وہ آخری کنارے تک پورا ہو جائے، تو یہ ملا یملو کا مطلب ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ میزان عمل جو ترازو نیکیوں کا پلڑا ہے، اس کو اللہ کے یہ مبارک تحمید کے کلمات الحمدللہ یہ اس کو بھر دیں گے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض، ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ سبحان اللہ والحمدللہ یہ دونوں نیکی کے پلڑے کو بھر دیں گے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کو یہ نور سے اور اپنی رحمتوں سے بھر دیتے ہیں۔ اور پھر حدیث پاک کا پورا حصہ یہ ہے کہ والصلاۃ نور، نماز پڑھنا نور ہے، والصدقۃ برہان، اور صدقہ حجت ہے، انسان کے لیے بروز محشر نجات کے لیے حجت ہے، والصبر ضیاء، اور صبر یہ روشنی ہے، والقرآن حجت لک وعلیک، اور قرآن شریف یہ تیرے حق میں حجت ہے، یہ تیرے خلاف حجت ہے۔ تیرے حق میں حجت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو بروز محشر یہ ہمارے حق میں حجت ہوگا، یعنی شفاعت کرے گا۔ اور اگر ہم حامل قرآن ہو کر قرآن شریف کو پڑھنا چھوڑ دیں، سمجھنا چھوڑ دیں، تو یہ ہمارے خلاف حجت ہوگا کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے تھے مگر اس کو پڑھتے اور سمجھتے نہیں تھے۔ حضور نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کے مبارک کلمات کو قرآن شریف کی خیر و برکت کا حصہ بھی قرار دیا ہے۔ ایک صحابی غالباً حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، مجھے مبارک کلمات ایسے بتائیں کہ
قرآن شریف کی خیر و برکت کا مجھے حصہ میسر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسبیح اور تحمید کے کلمات اور چند اور کلمات دعائے ارشاد فرمائے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تیسرا کلمہ جامع الاذکار ہے، اس کو بکثرت پڑھنے سے دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، اب آخر میں چند ایک ضروری مسائل آپ کے گوش گزار کیے جاتے ہیں، جو عام مسائل سے ہٹ کر کچھ روزمرہ کے ایسے مسائل اور معمولات ہیں کہ جن کی ضرورت ہمیں اکثر و بیشتر پڑتی رہتی ہے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کو ہمیشہ اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ماہ رمضان ہو یا ماہ رمضان کے علاوہ ہو۔ عموماً خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے یا طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے کہ جب کسی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو سستی اور غفلت برتی جاتی ہے کہ ابھی پڑھ لیں گے، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اس نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ وقت اتنا مختصر رہ جاتا ہے کہ صرف فرض ہی ادا ہو پاتے ہیں، سنتیں اور نفل ادا نہیں ہوتے۔ یہ بعض دفعہ تو ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ نماز کا مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، جیسے عصر کی نماز آخری 20 منٹ میں ادا کرنا اگرچہ فرض ادا ہو جاتا ہے مگر وقت مکروہ داخل ہے۔ وقت مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے وقت میں نماز پڑھنا یہ شرعاً ناپسندیدہ ہے کہ نماز کو اتنی دیر نماز میں سستی کیوں کی گئی، حتیٰ کہ مکروہ وقت داخل ہو گیا۔ اس لیے آپ ساری مائیں بہنیں کوشش فرمائیں اور آئندہ سے عادت بنا لی جائے کہ اذان شروع ہو یا نماز کا وقت شروع ہو تو ہم باوضو ہو کر نماز پڑھ لیں، اور اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت بھی اسی نہج پر کرنی چاہیے کہ نماز کو اپنے اول وقت میں ادا کیا جائے، بالخصوص وہ نمازیں جن کا دورانیہ ادائیگی کا کم ہے، جیسے عصر کی نماز اور مغرب کی نماز ہے۔ ان دونوں نمازوں کا دورانیہ وہ اگلی نماز تک ایک مختصر وقت پر مشتمل ہے، اور فجر کی نماز، فجر، عصر اور مغرب کی نمازیں، ان کا دورانیہ بہت کم ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کا دورانیہ اس لیے کم ہوتا ہے کہ ہم اٹھتے ہی دیر سے ہیں، آخر کے 5-10 منٹ میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور عصر اور مغرب کا تو بالکل واضح ہے۔ عصر کا ٹائم کاروبار کا اور گھر کے ضروری امور کی ذمہ داری کا وقت ہوتا ہے، اور مغرب بھی ایسی ہی ہے، لہذا اول وقت میں وضو کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ دوسری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ جب ایام شروع ہوتے ہیں تو ظاہر نماز نہیں پڑھی جاتی، خواتین اپنے ایام مخصوصہ میں نماز نہیں پڑھیں گی، ان سے نماز معاف ہے، یعنی اس نماز کی قضا بھی نہیں ہے۔ البتہ روزے کی قضا نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں وہ روزے کہ جو ایام کی وجہ سے چھوڑ دیے جاتے ہیں وہ معاف نہیں ہیں۔ ماہ رمضان کے بعد جب موقع میسر آئے، جتنی جلدی ہو سکے، ہم ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں۔ البتہ نماز معاف ہے، ایام کے دنوں کی نماز کی قضا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نماز فرض ہی نہیں خواتین پر۔ تو جب ایام سے ہوں تو اس وقت بھی ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت بھی وضو کر کے جہاں خواتین نماز پڑھتی ہوں وہاں جائے نماز بچھا کر وہ قرآن شریف کے علاوہ اور نماز کے علاوہ دیگر عبادات کریں، نہ صرف کر سکتی ہیں بلکہ کریں۔ یعنی یہی مبارک کلمات جو ابھی آپ نے سنے،
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ ہے یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، خواتین اپنے ایام میں درود پاک بھی پڑھ سکتی ہیں، استغفار بھی پڑھا جا سکتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دیگر مبارک نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم وغیرہ یہ کلمات بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اسے قرآن شریف کی تلاوت نہیں ہو سکتی، اور دوسرا نماز نہیں پڑھی جا سکتی، سجدے والی عبادت نہیں ہو سکتی، باقی سب کچھ پڑھا جا سکتا ہے۔ عموماً خواتین ایام کے دنوں میں ہر قسم کی عبادات سے دور ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کے کلمات بھی زبان پر نہیں لاتی۔ اگر یہ وجہ ہے کہ وہ اس کو جائز نہیں سمجھتی تو ذہن سے اس کی تسلی اور تشفیہ آپ کر لیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ اہل یہود کے ہاں، یعنی یہود اپنے مذہب میں یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین ایام سے ہوتی ہیں تو معاذ اللہ استغفر اللہ ناپاک ہوتی ہیں، اور وہ کسی قسم کی عبادات و طاعت بجا نہیں لا سکتی۔ یہ یہودیوں کا من گھڑت تصور ہے، اسلام کا یہ تصور نہیں ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ خواتین ایام سے ہونے کی وجہ سے خدا نخواستہ ناپاک نہیں ہیں، البتہ نماز اور قرآن شریف کی تلاوت اور اس کو چھونا اس سے منع کیا گیا ہے کسی خاص حکمت کے پیش نظر۔ باقی وہ خدا نخواستہ ناپاک نہیں ہوتی، وہ وضو کر کے دیگر عبادات کریں یا وضو کے بغیر بھی تسبیح اور تحمید کے کلمات، استغفار، درود پاک، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ورد کر سکتی ہیں۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ ایام سے جب 5 نمازوں میں ایسا کیا جائے گا تو عبادت کی عادت قائم رہے گی، عبادت کی روٹین بحال رہے گی۔ جب ان دنوں سے فراغت ہوگی اور نماز وغیرہ پڑھنا شروع کریں گی تو وہ عادت اور وہ تسلسل متاثر نہیں ہوگا۔ نمازوں کے پڑھنے اور نمازوں کے پڑھنے کے اوقات کا تسلسل قائم رہے گا۔ اس لیے مستحب ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے مستحب اور بہتر ہے کہ خواتین ایام سے ہوں تو بھی وضو کر کے نماز پڑھنے کی جگہ پر آئیں اور تسبیح و تحمید کے کلمات کہیں، اس کی خیر و برکت علیحدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہاں کی خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی برکتوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ عبادات کا ذوق شوق اور عبادتوں بالخصوص نماز کی لذت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کے درس میں نماز کی اہمیت اور نماز سے متعلقہ چند اہم باتوں کا ذکر کیا جائے گا۔ آپ خود بھی لازمی تشریف لائیں اور اپنے ساتھ دیگر جو آپ کے اڑوس پڑوس میں خواتین ہیں، مائیں بہنیں ہیں، آپ انہیں بھی دعوت دیں تاکہ وہ اس پونے گھنٹے کے مختصر دورانی میں آ کر کوئی دین کی بات سمجھ اور سیکھ لیں۔ اگر آپ کی وجہ سے، ہماری وجہ سے کوئی شخص نماز پڑھنے کا عادی ہو جائے یا نماز کو صحیح معنوں میں پڑھنے کا عادی ہو جائے تو ہمارے لیے ایک نیکیوں کا سلسلہ، صدقہ جاریہ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جب تک آپ کے اور ہمارے وسیلے اور ذریعے سے کوئی نمازی بن جائے یا نماز کی عادت ہو جائے یا اس کی کسی غلطی کی اصلاح ہو جائے، جب تک وہ نیکی کا سلسلہ اس سے جڑا رہے گا، اس کا اجر و ثواب آپ کے اور ہمارے حصے میں آتا رہے گا۔ یہ ایک اچھا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا۔ لہٰذا اڑوس پڑوس اور دیگر جاننے والی خواتین ماؤں بہنوں کو آپ دعوت دیں تاکہ وہ اس درس قرآن و سنت کے سلسلے میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔